اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اقم وجہک للدین حنیفا فطرة اللہ التي فطر الناس علیہا لا تبدیل لخلق اللہ ولكن اکثر الناس لا يعلمون صدق اللہ العلی العظیم ومولانا الکریم الحلیم الودود المجید ما شاء اللہ کان لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم لنبشر انفسنا بأننا قد طهرنا بولایت سیدتنا مولاتنا فاطمة الزہراء سلام اللہ علیہا صلوات. وآل محمد وعجل فرج. پروردگار عالم کے احسان سے اور بلیسنگز ہیں اس پروردگار کی ہم پر کہ ہمیں توفیق ملی. we got that opportunity alhamdulillah sitting and sharing Quran and Ahadith with the name of Fatima Zahra Salam Allah alayha. We are trying our best to have deep understanding about the personality of Sayyida Fatima Zahra Salam Allah alayha. اور اسی کوشش کے اندر ایک فالور، ایک شیعہ، ایک اہل بیت علیہ السلام سے محبت کرنے والا یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان کو دل و جان سے، اپنی روح، اپنے ایمان، اپنے افکار، اپنے عقائد، اپنی جان اور اپنے ویوز، اپنی آئیڈیالوجی میں استوار کرنے والے، استوار یعنی قائم کرنے والے، عقیم، کہ انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ وعترتی. ہم اسی نبی پاک کے اس فرمان کو لے کر کے قرآن کی آیت سورہ روم قرآن پاک کا 30th سورہ ہے، اور یہ کتنا خوبصورت سائن ہے. جیسے ہمیشہ ہم جب بحث کرتے ہیں، ہم آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکس کرتے ہیں چیزیں، تو اس بات پر زور دیتے ہیں کہ رب العالمین نے ہر جگہ قرآن پاک میں، جیسے ہم لوگ ٹریول کر کے جاتے ہیں مختلف موٹر ویز سے، مختلف سڑکوں سے، تو آپ کو سائنز ملتے ہیں کلیئر، کبھی نہ کلیئر، کبھی کچھ کسی طرح سے روڈ میپس ہوتے ہیں، ساری چیزیں آپ لوگ استفادہ کرتے ہیں. تو قرآن اتنی مجید، اتنی حکیم، اتنی خوبصورت تبیانا لکل شیء کتاب ہے، معجزہ ہے میرے رسول کا، کہ جب ہم نے وجود فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا اس کائنات کے اندر جتنی مخلوقات ہیں، فطرت میں فطرتاً کس طرح پوری کائنات پر سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے احسانات ہیں، اور کیا برکتیں ہیں، کیا ایسے فیوز ہیں، کون سی ایسی نعمتیں ہیں، کون سے ایسے کنیکشن ہیں، کون سے ایسے رابطے ہیں، کون سی ایسی عبادتیں ہیں، کون سی ایسی زیارتیں ہیں، کون سے ایسے سجدے ہیں، کون سے ایسے کردار ہیں، کون سی ایسی محبتیں ہیں کہ جو اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں ڈائریکٹلی نور علی نور قبول ہوتی ہیں. اور اگر فطرت انسان اس سے ڈسکنیکٹ ہو کر اپنے فزیکل پریکٹیکل لائف کو لے کر چلے، تو وہی قبولیت، وہی سکسیس، وہی چیزیں 0% پہ آ جاتی ہیں قبولیت کے. ہزاروں نمازیں پڑھتے رہیں، ہزاروں،
یہ جو ہماری نشستیں ہیں ان کو بحیثیت طالب علم، بحیثیت ایک عاشق جو عشق فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا میں در فاطمہ زہرا پر اس امید کو لے کر بیٹھے ہیں کہ پروردگار عالم ہمیں اسی دروازے سے رسول اللہ کی محبت، اللہ کی محبت، اہل بیت کی محبت کا صدقہ وہ نورانیتیں عطا فرمائے کہ سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کے سامنے قیامت کے دن ان کے روبرو شرمندہ نہ ہوں. اور اس حیثیت سے دستک کے طور پہ I'm just knocking on the doors of your hearts. کیا دستک ہے کہ اگر یہ موضوع، اگر یہ درایت، اگر یہ فقاہت جس کے لیے کہا جاتا ہے کہ جو ایک فقیہ ہے اس کی حیثیت ستاروں میں ایک شمس کی طرح ہے اور 70,000 عابد سے افضل ہے ایک فقیہ. اور جب آپ اپنے زندگی میں موجود ایسے فقہا جیسے آیت اللہ بہجت رحمت اللہ علیہ اور بھی ان کو دیکھتے ہیں تو آپ ان کی زندگیوں میں اس نور اور اس عقیدے اور اس ویژن اور اس قرآنک اور خدائی جو ایک مثالیں ہیں قرآن کے اندر ان کو سمجھنے کا روشن ترین ذریعہ کہ آپ نے اپنی زندگی میں دنیا میں اپنے زمانے میں بھی ایسے لوگوں کو دیکھا جو اگر ایسی سمجھ کی، ایسی انڈرسٹینڈنگ کی منزل پر ہوں تو رب العالمین ان ایسے لوگوں کے لیے وہ کنیکشنز آن ہو جاتے ہیں جن سے دعائیں قبول ہوتی ہیں. شاید فقط ہمارے حقیقت شریعت کا جو کورس کر رہے ہیں لوگ ان کو یہ بات میں نے امپورٹنس آف دیٹ سیریز میں نے بتایا تھا کہ یہ وہ باتیں ہیں جن سے 2 رکعت نماز 1.25 لاکھ رکعت کا ثواب ہو جاتا ہے، بلکہ 2 لاکھ اور اس سے بھی آگے ہو جاتا ہے. یہ وہ قرآن کے سائنس اور سمجھ اور عقیدے میں معرفت، ڈیپ انڈرسٹینڈنگ کی بات ہے کہ اگر آپ کے دلوں تک یہ بات پہنچ گئی جو پہلے دن سے شروع کی ہے تو دعا قبولیت ہونے کا باعث ہو جاتی ہے ان کی زبان سے، کیونکہ وہ ان کی فیلنگز میں، اپنے سوچ میں، اپنی فطرت میں وہ امام صادق علیہ السلام کا فرمان کہ الفاطمۃ حبۃ و حبۃ، وہ سنبل، وہ سیڈ، وہ جو سوئنگ ہوئی ہے اس زمین و آسمان کی، اس کے اندر وہ ہماری فطرت، ہمارے دل کے اندر رب العالمین نے کس طرح روز اول سے ولایت فاطمہ سلام اللہ علیہا کی محبت اور اس کو رکھا ہے، اور کس طرح ہم نے اس اگر ہم کنیکٹڈ ہوئے تو ہمارے ذکر سے وہ حبتن اس درخت شجرہ طیبہ کی طرح کھل کر ہمارے وجود میں پاکیزگی، نورانیت، علم، معرفت، بہت ساری خوبیاں عطا فرما دے گا. اور اگر ہم اس سے سمجھ سے بالا تر رہے، جیسے موسٹ آف دا پیپل یو کین سی اینڈ یو کین آبزرو کہ ہم لوگ اس معرفت سے بہت دور ہیں. ہم زیادہ سے زیادہ کیا کہتے ہیں کہ بہت مثالی زندگی، بہت مثالی خاندان، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور ہمیں یہ سیکھنا چاہیے، حالانکہ ہم سیکھتے نہیں ہیں. ہمیں یہ کرنا چاہیے سالوں سے یہی چیز. جتنے لبیک ظاہر ہے کہ اس وقت ممبرز آپ لوگ تشریف فرما ہے اور اس ایام فاطمیہ کی صف پر سیدہ زینب کی بارگاہ میں اپنے دل کی جو ہے احساسات کو فرش ادا بنا کر اپنا وجود پیش کرنے بیٹھے ہیں، وہ اس نہج پر سوچیں. یہ جو 4th مجلس ہے آج، اور پہلے دن کی مجالس سے اپنے پاس پوائنٹس رکھیں، اور وہ ہمارا عقیدہ، ہماری آئیڈیالوجی، اور جب تک ولایت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا سمجھ نہیں آئے گی، تب تک ولایت امیر المؤمنین علیہ السلام، تب تک نبوت محمد مصطفیٰ، تب تک
وہ توحید شناسی نہیں ہوگی. اس لیے ہم اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اب یہاں پر اگلا مرحلہ ہماری بحث کا، لیکن دو خوبصورت آیتیں اضافہ کرنا چاہتی ہوں. ایک تو یہ چاہتی ہوں، دل میں روز مجلس کے بعد میرے خیال آتا ہے یہ بات رہ گئی، یہ بات، جیسے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقم وجہک للدین حنیفہ، پریپیئرڈ ہے ساری چیزیں، لائف پیکج سب کچھ بس، اور فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، کہ اللہ رب العالمین نے، دیکھیے میں کہہ رہی تھی کہ سورہ کا نمبر بھی 30 ہے، اور جس آیت کو اللہ نے اپنی فطرت سے فطر الناس علیہا، کہ میں نے انسانوں کو اپنی ہی فطرت پر پیدا کیا ہے، وہ اس آیت کا نمبر بھی 30 ہے. تو 30 سے آپ 0 کو الگ کر دیں گے تو 3 رہ جائے گا. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مولا علی معصومین میں تیسرے نمبر پر سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ہیں. تو 3 کا جو حصہ ہے نا، وہ آپ کے ذہن میں رہنا چاہیے. بہت ساری چیزوں میں انشاءاللہ آگے جا کر اس کو ہم اس پر ڈسکس کریں گے. الم تر ان اللہ یسبح اللہ من فی السماوات والارض. الم تر، کیا تم نے دیکھا نہیں؟ اس کا مطلب ہم سے پوچھا جا رہا ہے کہ آپ نے دیکھا ہے کہ نہیں دیکھا. Have you seen that? What is it? ان اللہ یسبح لہ من فی السماوات والارض والطیر صافات، پرندے پر کھول کر تسبیح کرتے ہیں. کل قد علم صلاتہ و تسبیحہ واللہ علیم بما یفعلون. یعنی یہاں پر اتنی زبردست طریقے سے وہ بات کی گئی ہے جو ہمیں کہتے ہوئے آج چوتھا دن آ گیا. اگر فطرت میں موجودات کے جتنے موجودات ہیں، کہ آپ کو ام الموجودات بھی کہا گیا، تسبیح کرنا، پر کھول کر تسبیح کرتے ہیں رب العالمین کی، اللہ کو یاد کرتے ہیں جو کچھ بھی زمین اور آسمان میں ہے. اور یہ ہم نے، یہ جو بندگی کا طریقہ ہے، یاد کرنے کا طریقہ ہے، جو ہے ہمیں سب معلوم ہے کہ وہ کس طرح ہماری بندگی بھی کرتے ہیں اور تسبیح بھی کرتے ہیں. صلاتہ و تسبیحہ، اور اس کے بعد کیا ہے؟ واللہ علیم بما یفعل، وہ جو کچھ کر رہے ہیں خدا کو علم ہے. ہوا، پرندے، اور اس کے بعد جو ہے آپ وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَمَلَائِكَةُ وَالْمَلَائِكَةُ من خیفتہ ویرسل الصواعق فیصیب بها من یشاء. ویسبح، اور تسبیح کرتا ہے الرعد، گرجتا ہوا بادل. Have you seen that clouds on the skies؟ کیسے کہ جب وہ گرجتے ہیں، کڑکتے ہیں، بجلی، وہ اللہ کی تسبیح کرتے ہیں. فرشتے بھی اس کے خوف سے اس کی تسبیح اور بندگی میں ہیں. اس کے بعد کیا تھا؟ وَيُرْسَلُ الصَّوَاعِقَ فَيُثِيبُ بِهَا مَن يَشَاءُ. پہلے تسبیح کرتا ہے وہ گرجتا ہوا بادل، پھر اس کے بعد بجلیاں بھیجتے ہیں، اور پھر وہ بجلیاں گراتا ہے جس پر چاہتا ہے. وَهُمْ يُجَادِلُونَ فِي اللَّهِ، پھر بھی تم اللہ کے بارے میں جھگڑا کرتے ہو کہ ایگزسٹنس آف گاڈ ہے کہ نہیں ہے، اللہ ہے کہ نہیں ہے، جبکہ ہر چیز تسبیح کرتے ہوئے یہ بات ظاہر کر رہی ہے. وَهُوَ شَدِيدُ الْمِحَالِ، بے شک وہ سخت پکڑ کرنے والا ہے رب العالمین. اب ان دونوں چیزوں سے اگلی منزل پہ، کیونکہ ہم سورہ روم کی آیت نمبر 30 پہ ہیں،
لیکن اس آیت کی طرف جانے سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان تبرکن، بادل تسبیح کر رہے ہیں. یہ بات میں نے پہلے دوسری کی تیسری مجلس میں کہی آپ کی خدمت میں کہ سب کو یہ پتا ہے کہ نبی پاک کا فرمان ہے اولو ما خلق اللہ نوری، نبی پاک کا پہلا نور. اس کے بعد اس نور، وہ نور جب الگ ہوا تھا تو بالکل اللہ کا نور اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نور ایک جیسا دکھتا تھا. اسی لیے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور کے دو ٹکڑے ہوئے، ایک کو نبی بنایا اور ایک کو ولی. اور پھر یہ اپنے اپنے بحور میں، اپنے اپنے سمندروں میں، اپنے اپنے وہ جو اللہ رب العالمین نے حجابات سے ان کے اندر تسبیح کرتے رہے. درست. اور پھر اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا فرمان ہے؟ فتق نور ابنت فاطمہ. جب رب العالمین نے کیا کیا؟ فتق نور ابنت فاطمہ سلام اللہ علیہ، فخلق منہ السماوات والارض. پس رب العالمین نے میری بیٹی فاطمہ کے نور سے، اس کے نور کو خلق کیا، اور اس نور سے فخلق منہ السماوات والارض، آسمان اور زمینوں کو خلق کیا. فالسماوات والارض من نور ابنت فاطمہ. پس جان لو، سمجھو کہ زمین اور آسمان میری بیٹی فاطمہ کے نور سے خلق ہوئے ہیں. وَنُورُ ابْنَةِ فاطمہ من نور اللہ، اور میری بیٹی فاطمہ کا نور من نور اللہ. اللہ پوری دنیا میں آپ سب دل کھول کر سورہ نور کی آیت نمبر 35 نور علی نور مثل نورہ کمشکات، یعنی محمد موجود ہے، ولایت موجود ہے، نبوت موجود ہے، مگر اللہ کے نور کے لیے مشکات فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ہیں. اللہم صلی علی محمد وآلہ محمد. آپ یہاں محبت کے اس موڑ پر ایک جگہ آپ کو روکنا چاہتی ہوں، اور پھر یہ بھی کہا، ختم نہیں کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح تعریف فرماتے ہیں. آپ سب لوگ میرے ساتھ ہیں تو ابنت فاطمہ تو افضل من السماوات والارض، افضل ہے میری بیٹی زمین و آسمان سے، جتنے نور ہیں اس میں اس سے. اب جو غور کرنے کی بات ہے، اگر آپ سورہ نور کو، ہم نے تو بڑا تجربہ کیا، آپ بھی تجربہ کیجئے کہ سورہ نور کی آیت نمبر 35 کا حسن وجود. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکات مشکات فیہا مصباح المصباح الزجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسس نار نور على نور نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء وتلك الأمثال نضربها للناس واللہ بکل شیء علیم. پوری کائنات کے سسٹم کو، شریعت کے سسٹم کو، پوری چیزوں کو خوبصورتی سے سورہ نور کی اس آیت میں رکھ دیا، اور اس کے بعد اصلی مفہوم بھی سمجھا دیے. اب یہاں تھوڑی دیر کے لیے آپ کو روکنا چاہتی ہوں. ایک جو ہے ذہن میں بات آ رہی تھی، آیت اللہ کشمیری جو کربلا میں نجف سے جو ہے وہ اپنے ایک دو احباب کے ساتھ سفر کے لیے پہنچے، تو بہت دفعہ ان کی اس بات کو بتایا گیا کہ تھوڑی چیزیں مثال کے طور پہ. تو وہ لوگ اس وقت کربلا میں حرم امام کے قریب ایک مدرسہ تھا، اس میں انہوں نے قیام کیا، اور زیارت کے لیے آئے. زیارت کرنے کے بعد واپس گئے تو مدرسے میں جس کمرے میں ان کا سٹے تھا، قیام تھا، کمرے کی چابی جو ہے وہ نہیں مل رہی تھی، لاک ہو گیا کمرہ، یعنی تو چابی نہیں تھی. تو ایک سیکنڈ کے لیے رکے، اور پھر دوسرے جو احباب ساتھ تھے وہ پریشان ہوئے اب کیا کریں گے.
تو وہ فرماتے ہیں کہ ہم نے سنا ہے کہ دیکھیں سارے لوگ یہ بات تو کرتے ہیں لیکن آج یہ بات کے سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے فضائل میں سے ہیں، گرا کشا بند قفل کو کھول دیتا ہے نام فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا. یہ کہہ کر فقط جناب آیت اللہ نے فقط اپنا ہاتھ اس لاک پر رکھا گا، یا فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، قفل جو تالا تھا وہ فوراً کھل کر زمین پر گر گیا. یعنی اگر کوئی اپنے عقیدے میں، وجود میں، سسٹم میں، پریکٹس میں اس عقیدے کو جو قرآنی ہے، اس عقیدے کو جو اہل بیتی ہے، اس عقیدے کو جو فطرت التی فطر الناس علیہا لا تبدیل لخلق اللہ، اسے فطرت بنا کر رب العالمین نے انسانوں کی فطرت کے اندر اس ولایت کو سمو دیا ہے، دین بنا دیا ہے، وجود بنا دیا ہے، ایمان بنا دیا ہے. اگر اس ایمان کے مطابق وجود پریکٹس کرے تو روح میں بھی تاثیر آتی ہے، جملوں میں بھی، اور نام کی پکار بھی قبولیت کی منزل پر پہنچ جاتی ہے. اب ایک جملہ بول کر میں آپ سے اس کی بحث کو ہم سمیٹیں گے، اور کل انشاءاللہ سورہ روم کی آیت نمبر 30 کی ترجمے کے ساتھ فطرت کے اوپر، نیچر کے اوپر، ٹائپس اینڈ ہاؤ وی کین ڈیل ود، اور کس طرح ہم پروف کر سکتے ہیں. یہاں جو آپ کے اور میرے لیے جو دستک ہے، جب ہم یہ سوچتے ہیں، آئیں تھوڑی دیر کے لیے ایک ان آیتوں کی تجلی میں، اس نور میں سوچنے کی کوشش کریں کہ جب رب العالمین نے کنتو کنزن مخفین کے ساتھ ان انوار کو الگ الگ جب بنایا اور پھر یہ اپنی منزلوں میں، حجابات میں تسبیح کر رہے تھے، تو میرے اور آپ کے سوچنے کے لیے آج کے پلیٹ فارم میں ایام فاطمیہ کے اندر مشکات کے اس مقام پر آنے کے لیے مزہ کب آتا ہے؟ نور کو الگ کر کے بنا دیا، یہ قدرت رب العالمین، اللہ رب العالمین کا وہ کمال اور وہ اس کا اختیار ہے، اور یہ اس کا اس نور کے ٹورڈز اس کو افتخار دینا ہے یا اس کو فخر دینا ہے، وہ تو دیا درست. لیکن خالی اگر رب العالمین نے اپنے عزت کے نور سے، جمال کے نور سے، جلال کے نور سے وجود نور بی بی پاک کو بنایا اور الگ کیا، یعنی جس نور سے سیدہ دو عالم، بانو دو عالم، خاتون دو عالم، سیدہ دو عالم کی تخلیق ہوئی، وہ نور اللہ کے جلال اور جمال اور عزت الہی کا نور ہے. اور آپ کو پتا ہے کہ وجود فاطمہ سے ہی آگے 11 نجبہ ائمہ کے انوار کا سلسلہ ہے. تو اس لیے یہ چیز ذہن میں رکھیں. کمال کہاں پر ہوتا ہے؟ مثال دیکھیں، ایک ماں ہے، ماں کے پیٹ میں بچہ ہے، دنیا میں آتا ہے، ماں کے اور بھی بچے ہیں. جو بچہ ماں کے زیادہ قریب ہوتا ہے، ماں کے ساتھ زیادہ محبت کرتا ہے، تابعداری میں یا کسی بھی عمل میں، تو وہ اپنے ماں کے کمالات کو، ماں کے عکس کو اپنے وجود میں زیادہ ایبزارب کرنے کی کوشش کرتا ہے. تو بچے کا اچھے طریقے سے دنیا میں لانا تو ماں کا کمال ہے، لیکن بچہ کتنا اوبیڈینٹ ہوتا ہے، ماں کی خوبیوں میں سے، باپ کی خوبیوں میں سے، کوالٹیز میں سے، اچھی صفات میں سے اپنے وجود کے اندر کتنی صفات کو لے کے جاتا ہے، یہ بچے کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے. بچے کا کمال کب ہوگا؟ جب بچہ اپنی محنت سے، کوشش سے، رنج سے، ہارڈ ورک سے اپنے اندر اس کمال کو قائم رکھے، خصوصیات کو لے آئے جو اپنی نظر میں وہ سوچتا ہے کہ میرے ماں باپ کی یہ ٹاپ کوالٹیز ہیں. تو پھر کیا ہوتا ہے
کہ کسی نیک ماں کا بچہ ہونا کمال نہیں ہے، بلکہ بچے کا نیک ہو کر اس نیکی میں کمال پیدا کرنا اور اس ماں کی جتنی بھی خوبیاں یا صفات ہے ان کو اپنے وجود میں محنت سے اپنے اندر ریئیکٹ کرنا، یہ اس بچے کا پھر ماں کے لیے بھی بچہ ہی ہوگا، ماں واری جائے گی، قربان جائے گی، اور بچہ بھی اتنا ہی ماں کے زیادہ کلوز اور قریب ہوگا۔ یہ عام دنیا کی مثال ہے کہ جب آپ کسی جگہ پر رہتے ہیں یا کسی کے ساتھ ہوتے ہیں تو یہ تعلق میں جتنی قربت ہوتی ہے صفات اتنی زیادہ منتقل ہوتی ہیں۔ اب انوار جو اپنے اپنے حجابات میں تسبیح کر رہے تھے، اس تسبیح میں خداوند متعال کے جلال و جمال کے نور سے الگ ہونا کمال پروردگار ہے، لیکن وہ نور الگ ہو کر کچھ ایسے انداز سے تسبیح کرتا ہے، کچھ ایسے انداز سے بندگی رب کرتا ہے، کچھ اس طرح اللہ رب العالمین کی صفات میں غرق ہو کر اس کے حسن، جمال، کمال، اس کے تمام صفات کے اندر اس طرح غرق ہو کر تسبیح کرتا ہے، اتنی تسبیح کرتا ہے، اتنی تسبیح کرتا ہے، اتنی تسبیح کرتا ہے کہ خداوند متعال اس تسبیح کے نور کی ضیافت میں اپنے کمال اور اپنے وجود کے ساتھ اس نور کو منعکس ہوتے ہوئے اس طرح دیکھتا ہے کہ جب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا دنیا میں آتی ہیں تو وہی جبرائیل جاتے ہیں، جا کر کہتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ فاطمہ، یہ دختر حبیب مصطفیٰ، یعنی میں فاطر ہوں، یہ بیٹی جو اس وقت دنیا میں آئی ہے یہ میں نے اپنے اسم فاطر سے جو تجلی نکلتی ہے اس تجلی کے ساتھ اس کا نام فاطمہ زہرا رکھا ہے سلام اللہ علیہا۔ اب جب نور فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا فتح نور ابنت فاطمہ، یعنی کمال پر تسبیح ہوئی، اس کمال پر تسبیح ہوئی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی کہ اس تسبیح کی برکت سے، تسبیح بھی ان کے نام پہ ہے، یسبحو ان کے نام پر ہے، اور اس کمال پر پہنچی کہ رب العالمین کو اپنے پلان میں ہم کیا پڑھتے ہیں السلام علیکی یا ممتحنۃ امتحنک الذی خلقک قبل ان یخلقک، اللہ اکبر، دنیا میں خلقت سے پہلے آپ امتحان میں بہترین طریقے سے کامیاب ہو چکی ہیں۔ اس بلند مقام پر بی بی پاک کی تسبیح ہوئی۔ آپ تقسیم دیکھیے، تسبیح ہوئی کہ رب العالمین نے اپنی صفات کا مظہر بی بی کو قرار دیا، اور جتنے کمالات اور افتخارات نبی پاک سید الانبیاء ہیں ان کے لیے انہیں رحمت بنا کر، بیٹی بنا کر پیش کر دیا، اور جو اللہ کی مرضیاں تسبیح سے خرید کر مرتضیٰ بنے ہیں انہیں قرینۃ المرتضیٰ بنا کر پیش کر دیا۔ اب یہ انوار کے درمیان، اور یہ جب قرینۃ المرتضیٰ کہا تو یہ پہلا عقد ہے اس وقت انوار، نور فاطمہ زہرا و نور علی مرتضیٰ کے درمیان، یہ وہ عقد ہے جو آسمان پر ہوا، جب ایسے کمال میں، ایسے وجود میں، ایسے حسن میں، ایسی محنت میں کہ یہ تسبیح، یہ وہی ہے عبادت، بندگی رب کی جو نہ آسمانوں پر رکی، نہ عالم انوار میں رکی، نہ عالم ارواح میں رکی، نہ عالم ملکوت میں رکی، نہ ہی جب زمین پر آئے حورائے انسیہ فاطمہ زہرا سلام اللہ، نہ ہی اس زمین پر رکی۔ اس کمال پر ہیں کہ اگر کوئی اپنے وجود سے، اپنے دل سے سیدہ دو عالم کے اس نور اور تسبیح کو جو ہماری خلقت میں بھی ہے، یہی وجہ ہے آج کا پوائنٹ آخری کہ ہم اشرف المخلوقات ہیں۔ کس کی وجہ سے اشرف ہے؟ وہ حبہ جو ہمارے دلوں میں قرار دیا رب العالمین نے، وہ حبہ فاطمہ زہرا، وہ ولایت جو ہمارے دلوں میں، وہ فطرت جو ہمارے دلوں میں قرار دی، اس کی وجہ سے اشرف المخلوقات ہیں، احسن تقویم پہ ہیں۔ یہی وہ ریزن ہے جو ہمیں کامیابی کی طرف لے کے جاتی ہے۔ اس کو اگر محسوس کر لیں گے،
اگر ہم اسی تسبیح کے ساتھ غرق ہو کر اللہ کی بارگاہ میں اس مقام پر پہنچیں گے تو اپنی زندگیوں میں چینج دیکھیں گے. اسی لیے یہ تسبیح کا کمال تھا کہ جب سبحان اللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، الحمدللہ، کہ جب ہاتھ بھی ٹوٹ گئے، بازو بھی ٹوٹ گئے، جسم پہ نیل پڑ گئے، دروازے کے اوپر حملہ ہوا، بی بی پاک کو ان پہ غصہ نہیں آیا، ناراحت نہیں ہوئی، کیونکہ جب اللہ کی محبت میں انسان غرق ہوتا ہے تو دنیا کے ظلم پر آواز نہیں اٹھاتا. غصے میں کب آئی تھی بی بی، ناراحت کب ہوئی تھی؟ اگر آپ آج اس دن سے ہم اس پہلی مصیبت کو لے کر کے چلیں کہ جب 3 دن ایک بیٹی بیٹھ کر جنازے پہ انتظار کرتی رہے، اور پھر یہ واحد کائنات کی بانو دو عالم ہے، سیدہ دو عالم، اور اب تو کرونا کے دوران جتنے بھی جنازے اکیلے اٹھے ہیں ان کو اس درد کا بڑا احساس ہو گیا ہوگا پوری دنیا میں، کہ جب اکیلا جنازہ اٹھایا جاتا ہے کوئی تسلی کے لیے نہیں آتا. بہرحال پھر بھی لوگ فون پہ تو یہاں پہ آج کے زمانے میں دے رہے، لیکن پھر بھی بہت سارے لوگوں نے اس کو تجربہ کیا کہ جب گھر میں موت ہوتی ہے تو لوگوں کا آنا اور تسلی ایک مواسات ہے، انسانی اخلاق ہے. اور یہ تو پیغمبر کی بیٹی تھی، اسی لیے کوئی آتا نہیں تھا، لیکن اپنے گھر کے صحن میں چادر بچھا کے بیٹھتی تھی. کتنے 7 دن. آئیے مل کر بی بی پاک کے اس غم پر بی بی پاک کو آواز سے، اسی لیے تو ہم نے لبیک کہا ہے، اسی لیے تو ہم جان دے دیں گے، ہم بیچ کر آئے ہیں سب کچھ اس بارگاہ میں، ابھی اس دنیا سے کچھ نہیں چاہیے. یہی منظر کافی ہے کہ بی بی پاک روز اماں فضہ سے کہتی ہیں، اماں فضہ بیٹھتی ہیں اور بی بی پاک. آپ ذرا خود سوچئے کہ اس کائنات کا یہی تو بین تھے بی بی پاک کے کہ سورج گریا کرے، چاند غروب ہو جائے، اے کعبہ تو نے سیاہ چادر اوڑی ہے تو گریا کر، اے مسجد اقصی گریا کر. مسجدوں کو آوازیں دیتی تھی، گریا کر کے میرا بابا دنیا سے چلا گیا. اماں فضہ، مدینے کے لوگوں کو پتہ نہیں ہے میرا بابا دنیا سے چلا گیا. اور اسی آواز کے ساتھ 7 دن گزرتے ہیں، روز بی بی فضہ دروازے تک جاتی ہیں واپس، کوئی پرسہ دینے والا نہیں، کوئی افسوس کرنے والا نہیں. سوال ہے، سب سے بڑا غم وجود فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، یہی درد تھا امت کی بے وفائی کا. دوسرا، امت نے پہچانا ہی نہیں ولایت کو اور امامت کو، یہ درد تھا. سب سے بڑا درد فاطمی، درد علی تھا علیہ السلام. 7واں دن ہے، اماں فضہ سے پوچھتی ہیں، اماں فضہ، اور ادھر مدینے کے لوگ آپس میں باتیں کرتے ہیں. اماں فضہ اٹھ کر دیکھتی ہیں، کہتی ہیں بی بی پاک آج گلیوں میں بہت آواز آ رہی ہے. دور سے جب دروازے کی سلاخوں سے دیکھتی ہیں کوئی آ رہا ہے، پر بہت سارے لوگ آ رہے ہیں بی بی پاک. اچھا، لیکن انداز پرسے والا نہیں ہے. اچھا، کیسے آ رہے ہیں؟ کہا ان کے ہاتھوں میں جلتی ہوئی لکڑیاں ہیں. بی بی پاک فرماتی ہیں، لو، جلتی ہوئی لکڑیاں کیسے ہیں؟ یہ نبوت کا دروازہ ہے، یہ امامت کا دروازہ ہے. جرت ہے ان کی، بی بی کو مان ہی بڑا تھا، کیسے ہو سکتا ہے؟ فاطمہ زہرا سیدہ کونین ہے، اسی لیے تو کسی کو آگے نہیں آنے دیا. کہا انہیں شرم ہوگی میں بات کروں گی تو، اسی لیے تو خود گئی کہ سارے ہی زمانوں میں عورت کے دروازے پر بات آ کر کرنے سے باہر جو کوئی بھی ہو اس کے لیے ایک غیرت ہوتی ہے کہ با ادب رہے، احترام سے رہے. اور یہ تو سیدہ کونین ہے، یہ تو رسول اللہ کی بیٹی ہیں، یہ ام الرحمہ ہے. یہی کام تھا. اور پھر آپ سب دیکھتے ہیں کہ جب روکا بھی سیدہ پاک سلام اللہ علیہا نے، سب سے بڑی مصیبت یہی تھی.
اور جب جو ہماری آواز ہے بی پاک کے ساتھ لبیک کہنے کی وہ یہیں سے شروع ہوتی ہے. آواز دے کے کہتی ہیں جرات نہ کرو اندر آنے کی. نہیں ہٹ جاؤ، رسول کی بیٹی راستے سے ہٹ جاؤ. آپ سب نے یہ بات سنی ہوئی ہے ہزار دفعہ. ریپیٹ اس لیے کر رہی ہوں کہ ہماری نشست میں وہ درد جو امام حسن کے سینے میں تھا. امام حسن علیہ السلام کیا فرماتے ہیں؟ امام حسن علیہ السلام اپنے بچپن میں بیٹھ کر اس آواز کو بلند کرتے ہیں، دعا کرو کہ کسی بچے کے سامنے اس کی ماں کو کوئی نہ مارے، جبکہ وہ بچہ خود بھی امام ہو اور ماں کی عظمت کو بھی پہچانتا ہو، اور وہ بچہ یہ بھی جانتا ہو کہ گھر کے اندر فاتح خیبر بیٹھے ہیں. یہ آواز دیتے ہیں. جب بی بی زینب گود میں لیتی ہے، اٹھاتی ہیں، تو ایک ہی بات امام حسن علیہ السلام کے آنسو نہیں رکتے ہیں کہ جب کوئی پوچھتا ہے، بات کرتا ہے، کیسے بات کرتے ہو؟ میں نے اپنی ماں کو 18 برس کی عمر میں جھک کر چلتے دیکھا ہے. یہ امام حسن علیہ السلام، یہ امام حسین. اور یہی اسی لیے جب بھی کوئی درد فاطمہ ایام فاطمیہ کی مجلس پڑھتا ہے تو خواب میں آ کر کہتے ہیں ہماری مصیبت پڑھو، ہماری اصلی مصیبت پڑھو. اصلی مصیبت کون سی تھی؟ جب ہم چھوٹے چھوٹے کھڑے تھے، ہماری ماں کو تازیانے مارے جا رہے تھے، ہمارے بابا کے گلے میں رسی تھی اور بابا کو گھسیٹ کر گھڑیے سے لے جایا جا رہا تھا. خدا یا رب العالمین، ہم 1400 سال بعد سے ہی لیکن رسول اللہ کی بارگاہ میں اپنا دل پیش کرتے ہیں. ہمارے دل ہمیشہ زخمی رہیں گے، ہمارے زخم کبھی نہیں بھریں گے کہ رسول اللہ کی بیٹی، کائنات کی عزت، اللہ کی عزت، اللہ کی عزت، عزت الہی، ناموس الہی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے جسم پر تازیانے مارے گئے. یا صاحب الزمان، اپنے امام، اپنے وقت کے امام کی حفاظت کے لیے فاطمہ زہرا رکتی نہیں ہے. یہ سب سے بڑا منظر تھا کہ وہاں سے اٹھتی ہیں اور پھر کس طرح فریاد کرتی ہیں کہ جناب سلمان کو بھیجنا پڑتا ہے، مولا علی کو، سلمان جاؤ، جا کر جناب فاطمہ زہرا کو تسلی دو. اگر جناب فاطمہ زہرا کے ہاتھ اٹھ گئے تو قیامت آ جائے گی اور یہ سب کچھ فنا ہو جائے گا. کیونکہ جانتے تھے جس کی تسبیح سے یہ دنیا چل رہی ہے، اگر اس نے ہی بد دعا دے دی اس کے، اور یاد رکھیے گا بد دعا اپنے جسم کے زخموں کے لیے نہیں تھی، وہ یہ تھی کہ خبردار یہ تمہارا امام ہے. انسیتم قول رسول اللہ یا اہل المدینہ. ماتم زہرا سلام اللہ علیہ. اللہم لعن اول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللہم لعن الإصابة التي جاهدت الحسین والشایعت وبوجعت وتابعت على قتله. اللہم لعنهم جميعا، اللہم لعنهم جميعا، اللہم لعنهم جميعا. ماتم زہرا سلام اللہ علیہ.